میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ایک دو جملے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، یہ جو لاقانونیت ہے اس سے بچنا، لیکن پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہوں۔ اگر افغانستان میں بدامنی ہوگی، اگر افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجیں ہوں گی، تو یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان پرامن رہے۔ یہ دونوں اصلاً نظریاتی اعتبار سے، دینی حوالوں سے، تاریخی پس منظر میں بھی ان دونوں نے ہمیشہ ساتھ کام کیا، ہمیشہ دشمن کا مل کر مقابلہ کیا۔ آزادیوں کو برقرار رکھنے کے لیے افغانستان کا رول تو بہت بڑا رول ہے۔ ہم نے تو بہت سی جنگیں وہاں سے لوگوں کو بلا کر لڑی ہیں، اور پانی پت کی جنگ ہم جیت گئے، پھر واپس کر دیا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ اس لیے افغانستان کا مستحکم ہونا اور پرامن ہونا، اور افغانستان کا غیروں کے قدموں سے پاک ہونا، یہ ناگزیر ہے پاکستان میں امن، آشتی اور مستقبل کی امید کے لیے۔ اور اگلی بات بھی عرض کر دوں کہ پاکستان مستحکم اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم۔ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، بھارت کی غلامی سے نہیں نکل سکتا اگر پاکستان اس صورتحال سے دوچار رہا جس سے کہ اس وقت دوچار، اور پاکستان اس صورتحال سے نہیں نکل سکتا، حالات کی اچھائی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک کہ افغانستان کے حالات درست نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں دلچسپی افغانستان میں بھی لینی ہوگی، حق اور سچ کی قوتوں کا ساتھ دینے کے حوالے۔ لوگ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ طالبان کا نام نہ لیا کریں، امریکہ کا نام لیا کرو۔ جب امریکہ کی مذمت کریں گے آپ، نیٹو کی فورسز جس طرح براجمان ہیں، ان سے اعلان برات کریں گے تو کس لیے کریں گے؟ کس کی حکومت انہوں نے برطرف کی تھی؟ کس شریعت کی حکومت؟ کون چلا رہا تھا اس شریعت کی حکومت؟ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارا تصور انقلاب اور ان کا تصور انقلاب جدا۔ دیکھیے، ضمنی اور ذیلی بحثوں میں نہ جائیے۔ سب لوگ مل کر شریعت کا انقلاب چاہتے ہیں، جزوی اور ذیلی طور پر تو مسلک بھی بہت سارے ہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق انقلاب سے نہیں۔ سب مل کر جو ایک کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ انقلاب کا متقاضی، اس کو سمجھنے کی بھی۔ اور جب آپ یہ کام انشاءاللہ کریں گے نا، آپ تو ان 5000 لوگوں میں شامل ہیں جن لاہور کے جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ اور شہروں کے بھی بعض چہرے نظر آ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ نہیں، بھاولپور والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور پنڈی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اکاڑے والوں سے، جو لوگ یہاں پر جہاں کے نظر آتے ہوں، کہ فی الحقیقت انقلاب کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ، اور یہ بتانا کہ انقلاب تو ہے ہی ایمان کا انقلاب اور نظریے کا انقلاب۔ بلکہ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آپ نے نام سنا ہوگا نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قزاقوں اور لٹیروں کے قافلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سوچ لیں کیسے انسان ہوں گے۔ قزاق جو چپخون مارتے تھے قافلوں کے اوپر، اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، طبیعت کے اندر ایک بے چینی اضطراب پیدا ہوا کہ ایسے شخص سے ملنا تو چاہیے۔ کون ہے یہ شخص جو نبوت کا دعوے دار بھی ہے اور کچھ باتیں بھی اچھی کر رہا ہے؟ مکہ معظمہ پہنچے، وہاں بھی پہنچ گئے، وہ ایک داستان وہ بھی ہے کیسے پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو کہا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو ابھی ہم ہیں نہیں کچھ بھی، شاید 5ویں صحابی ہیں جو ایمان لائے، ابھی ہر طرف اندھیرا ہی ہے، لہذا ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ذرا اخفا میں رکھنے کی ضرورت اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں ایمان کی یہ چنگاری پہنچی تو شعلہ بن کر لپکی۔ یہ چنگاری نہیں رہ سکتی، ایمان کی چنگاری شعلہ بن کر لپکی، ضبط کا یارہ نہ رہا، سیدھے حرم کعبہ پہنچے۔ کفار مکہ ٹولیوں کی صورت میں غول در غول وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بیچ ان کے درمیان جا کر کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کفار مکہ حیران رہ گئے، سر سے لے کر پیر تک ان کو دیکھا کہ اچھا ان کی یہ مجال، بیچ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر، ہماری مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ بلند کرتے ہیں۔
سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مل جل کر سب نے مارا پیٹا زد و کوب کیا، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے؟ اسی حالت بے ہوشی میں وہاں سے لے جائے گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں؟ بتایا گیا کہ تم یہاں ہو، اس حال میں ہو، اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے بیچ کفار کی مجلس میں جا کر یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ ہاں، تم تو یہی کہو گے کہ میں مارا گیا، پیٹا گیا، خون میں نہلایا گیا، بے ہوش ہو کر یہاں تک لایا گیا، لیکن مجھ سے پوچھو ایمان کا جو نشہ اور سرور مجھے حاصل ہوا ہے، تعلق باللہ کی جن کیفیات سے میں سرشار ہوا ہوں، اور اپنے رب تک پہنچنے اور چلنے کے عمل کو میں نے جس طرح سے ان راہوں پر چل کر استوار کیا ہے، یہ معاملہ تو کل پھر پیش آئے۔ تم کہتے ہو کہ مارا اور پیٹا گیا، مجھ سے پوچھو کہ میں کن کیفیات سے سرشار ہوا۔ اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں، پھر اسی طرح نعرہ دیوانہ مستانہ فرزانہ بلند کرتے ہیں، پھر اسی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے اور کیوں واقعہ ہے؟ یہ کلمہ تو میں نے بھی ایک بار پڑھ دیا آپ کے سامنے، اور آپ نے بھی سن لیا اس کو، نہ معلوم کتنی مرتبہ ہم سب نے پڑھا اور سنا۔ ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ماہیت قلب کی بات کرتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا کے انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ پڑھے لکھے بغیر، کچھ جانے پہچانے بغیر، معاملات کو سمجھے بغیر، اسی لیے میں لٹریچر کی بات کرتا ہوں، اسی لیے میں نے تفہیم القرآن کی بات کی۔ ایک تفہیم الاحادیث بھی آ گئی ہے، 8 جلدوں میں ہے یہ کتاب، یہ بھی مولانا سید ابو الاعلی مودودی کی بعد میں مرتب ہوئی ہے۔ انہی کی جو احادیث کی جگہ جگہ پر پورے لٹریچر میں جو انہوں نے تشریحات کی تھی ان کو یکجا کیا گیا۔ تو تفہیم الاحادیث کی بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ ہم اس دور کے اندر جن زبانوں سے واقف ہیں اور جس آہنگ سے ہم آہنگ ہیں وہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے موجود۔ اس لیے میرے دوستو، یہ احتجاج آج پہلا دن ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، اس کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے، اس کو چاروں طرف کے حالات میں رابطہ عوام کا ذریعہ بنائے، عوام کے ایجنڈے کو لے کر چلیں۔ جس ظلم سے لوگ دوچار ہیں، جو ظلم کے کوڑے ان پر برس رہے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں، اور حکمرانوں اور ایوانوں کے عللے تللے کے نتیجے میں، ان کی زندگیاں جس قدر خوشحال ہیں، 100 رکنی کابینہ ہے جو آپ کے اوپر براجمان ہے، ایک ایک کے اوپر 3 ساڑھے 3 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور انقلاب کی دعوت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہوا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا ہوا اور راستے میں کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا ہے۔ دیر سویر ہوتی ہے، اس کی یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے اور معاشرے میں بڑی بہتری اور سنوار اور نکھار آیا ہے۔ اس مہم کو اور تحریک کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔